دیکھیں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے تمام جو رسومات چلتی ہوئی آتی ہیں انہیں روکا نہیں ہے، بلکہ جو رسومات اور جو رواج قوموں میں موجود تھے ان کو جاری رکھا ہے، جہاں تک وہ رسومات شریعت کے کسی حکم سے ٹکرائے نہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام انصار کے ہاں آئے، انصار کے ہاں خوشیوں کے اپنے ایک طریقے ہوا کرتے تھے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ نکاح کے بعد نچھاور کی جاتی تھی، جیسے کھجورے وغیرہ۔ آپ علیہ السلام نے کھجورے بھی نچھاور کی ہیں، روایت کمزور موجود ہے اس متعلق۔ پھر انصار کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے ہاں وہ جو طبلہ ہوتا ہے جو کہ ایک طرف سے کھلا ہوتا ہے، جسے آج کل دف کہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ کچھ خواتین ساتھ میں جاتی تھی اور وہ وہاں بجاتی تھی، اور شرط یہ تھی کہ وہ خواتین جو ہے باقاعدہ پروفیشنل گانے والی تو تھی نہیں۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ خواتین جو ہے وہ ہمارے آس پاس کے گھروں میں کسی نے جو ہے وہ بڑی سی پلیٹ اٹھا لی، کسی نے وہ آٹے والی تھال اٹھا لی، کسی نے کچھ اٹھا لیا، اور وہ گا رہی ہے کہ فلاں کی شادی ہے تو فلاں کے وہ ہے، اور دولہا ایسا ہے تو دلہن ایسی ہے، تو وہ گاتی رہتی تھی، اور مطلب وہ پتہ چلتا تھا کہ بس ایسی ایک شغل میلہ ہو رہا ہے۔ تو شریعت نے اس کو بھی منع نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ہے کہ فرمایا تم لوگوں نے اس کے ساتھ وہ عورتیں بھیجی جو جا کے وہاں پر وہ خوشی کا اظہار کرے کہ جی بھئی دلہن آ گئی ہے۔ تو یہ جو اسی طرح سے وہ خوشی کے موقع پر کچھ اس طرح کے معاملات کرتے تھے کہ کچھ میلے کی شکل بن جاتی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ روکنے لگے تو حضور نے فرمایا چھوڑو، نہیں ان کو کرنے دو۔ عائشہ کے گھر میں جو ہے بچیاں دو جو ہے وہ کچھ گنگنا رہی تھی کچھ اشعار کو، تو ابو بکر نے روکنا چاہا تو حضور نے فرمایا ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، یہ ہماری عید ہے۔ تو خوشی کے موقع پر ایسے رسم ایسے رواج جو شریعت سے نہ ٹکراتے ہو ان کو جاری رکھنا چاہیے، اس پر زور نہیں دینا چاہیے اس کے خلاف۔ لیکن جہاں بات اس پر آتی ہے کہ آپ غیر شرعی امور کی طرف جاتے ہیں، یعنی اب ہر امر کے لیے قرآن کی آیت نہیں آئے گی نا۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کے لیے فتویٰ لے لیں، آپ اس کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں یہ کام جائز ہے ناجائز ہے۔ میں ایک نکاح پڑھانے گیا کسی شادی حال میں، تو اب وہ شادی حال میں لڑکا جس کی طرف سے میں گیا تھا بہت ماشاءاللہ پرہیزگار قسم کا، لیکن اس کے سسرال والے عجیب قسم کے لوگ تھے۔ تو وہ لڑکی کا بھائی داخل ہوا، اس کے لباس کو دیکھ کر میں مطلب ایک طرح سے اب یہ سمجھے میں شوق ہو گیا کہ یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا پہنا ہوا ہے۔ تو مجھے کس نے کہا مفتی صاحب یہ آج کل انڈین ڈراموں میں لڑکی کے گھر والوں کا فیشن ہے۔ یا خدایا! پھر میں بیٹھا ہوا تھا تو کچھ اسی شادی اگلے شادی میں کچھ لڑکے آئے اور 6-7 لڑکے تھے اور ان کے گلے میں پیلے پیلے دوپٹے ڈلے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے مفتی صاحب یہ پتہ نہیں وہ مہندی ہے یا مایو ہے اس کی رسم کی ہے، وہ وہاں ڈراموں میں یوں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنی زندگی کو ایسا ڈال دیا ہے کہ ان کے رنگ میں رنگ گئے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اس کے لیے ہمیں شریعت کا حکم لے کر آ جاؤ کہ جی پیلے دوپٹے اور پیلے کپڑے اور مایو کہاں سے حرام ہے اور مہندی کہاں سے حرام ہے اور اس میں گانا کہاں سے حرام ہے۔ میرے ایک بہت اچھے معتقد دوست مطلب جاننے والے تھے، کافی مجھے انہوں نے اپنی بیٹی کے نکاح پہ بلایا، تو میں نے کہا بھائی نکاح آپ ایسا کریں خدا را آپ سیپریٹ رکھیں۔ کہا جی وہ تو ہماری بیٹی کی شادی جو ہے وہ فلاپ ہو جائے گی۔ تو ڈیفینس میں ایک بہت بڑے کلب میں انہوں نے نکاح رکھا، تو میں نے ایک شرط رکھی تھی کہ جی میں نکاح پڑھا کے نکلوں گا تو پھر آپ اپنا کام کریں گے، ورنہ میرے ہوتے ہوئے کچھ ہوا تو میں نکاح چھوڑ دوں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اب میں گیا تو انہوں نے ایک بہت بڑا سٹیج بنایا ہوا تھا، تو مجھے بعد میں پتا چلا کیا سٹیج کس کے لیے۔ تو میں تو سٹیج پہ چڑھ کے وہاں جا کے میں نے نکاح پڑھایا۔ جب میں نکلا تو میرے ساتھ جو ساتھی گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے یہ کیا کرنے لگے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے یہ ایک طرف لڑکے بیٹھیں گے، دوسری طرف لڑکیاں بیٹھیں گی اور باقاعدہ گانے ہوں گے اور اس میوزک ہوگا، اس پر ناچیں گے اور اس میں مقابلے ہوں گے۔
تو اب اگر آپ نے شادیاں ایسی کرنی ہو پھر آپ کہتے ہیں اس کے لیے شریعت کا حکم لائیں، قرآن کا حکم لائیں، تو وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں نا. ہم تو یہ واضح کہہ سکتے ہیں بھائی جو چیز شریعت کے خلاف ہے وہ حرام ہے، وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کے قطع تعلق ہی ہوتی ہے تو ہونے دو. ہم آپ سے تعلق تو توڑ سکتے ہیں، اللہ سے تو نہیں توڑ سکتے نا.